کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں نا جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے معنی اور گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو انسان کے اندر چھپے ایک ایسے جذبے کو سامنے لاتی ہیں جو خوشیوں کو کھا جاتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے اور آخر میں انسان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے لالچ کی۔ اچھا، یہ کہاوت تو ہم سب نے کہیں نہ کہیں ضرور سنی ہوگی، لالچ بری بلا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ صدیوں کی دانائی کا نچوڑ ہے، ایک وارننگ ہے کہ جب خواہشیں بے لگام ہو جائیں تو وہ نعمت نہیں زحمت بن جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پرانی کہانیاں ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتی ہیں۔ تو چلیے اس سفر میں ہم 2 مشہور کہانیوں کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لالچ کیسے الگ الگ شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری پہلی کہانی ہے 3 غریب دوستوں کی، جن کی دوستی کا سب سے بڑا امتحان تب شروع ہوا جب قسمت نے اچانک ان پر دولت کی بارش کر دی۔ ذرا تصور کریں، 3 دوست ہیں، ایک ساتھ سفر پہ نکلے ہیں، غربت سے پریشان ہیں اور بس ایک بہتر زندگی کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور پھر اچانک راستے میں انہیں سونے کے سکوں سے بھرا ایک تھیلا مل جاتا ہے۔ سوچیں ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک ہی لمحے میں ان کی پوری دنیا بدل گئی تھی، غربت کے دن بس ختم ہی ہونے والے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، اس چمکتے ہوئے سونے کے ساتھ ایک اور چیز بھی آئی، لالچ کی ایک ہلکی سی سرگوشی۔ ہر ایک کے دل میں دھیرے سے یہ خیال آیا، اگر یہ سارا سونا صرف میرا ہوتا تو؟ وہ خوشی جو کچھ دیر پہلے ان تینوں کی سانجھی تھی، اب ایک ذاتی اور بہت خطرناک خواہش میں بدلنے لگی تھی۔ تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ایک دوست پاس کے گاؤں سے کھانا لے آئے۔ جو دوست کھانا لینے گیا نا، اس کے دل پر لالچ پوری طرح چھا چکا تھا۔ اس نے سوچا یہ بہترین موقع ہے۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ باقی دونوں مر جائیں اور وہ اکیلا اس ساری دولت کا مالک بن جائے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جن 2 دوستوں کو وہ پیچھے چھوڑ کر گیا تھا، ان کے دماغ میں بھی کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے بھی مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ جیسے ہی تیسرا دوست کھانا لے کر واپس آئے گا، وہ اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالیں گے اور سونا آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ دوستی، وفا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا۔ جب پہلا دوست کھانا لے کر واپس آیا تو باقی دونوں نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ اپنے منصوبے کے کامیابی کا جشن مناتے ہوئے وہ بڑے اطمینان سے کھانا کھانے بیٹھ گئے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ وہ اصل میں اپنی ہی موت کھا رہے ہیں۔ تو آخر میں کیا بچا؟ سونے کا وہ تھیلا ویسے کا ویسا پڑا تھا اور اس کے پاس 3 لاشیں تھیں۔ لالچ نے نہ صرف ان کی دوستی چھینی بلکہ ان کی زندگیاں بھی لے لیں، اور وہ سونا وہ کسی کا نہ ہو سکا۔ تو یہ تو تھا لالچ کا ایک چہرہ جو دھوکے اور بے وفائی سے پیدا ہوا، لیکن اس کا ایک اور روپ بھی ہے جو بے صبری اور جلد بازی سے جنم لیتا ہے۔ چلیے اپنی اگلی کہانی میں اسے دیکھتے ہیں۔ اب یہ کہانی ہے ایک کسان اور اس کی بیوی کی۔ ان کے پاس ایک جادوئی بطخ تھی جو ہر روز سونے کا ایک انڈا دیتی تھی۔ کیا کمال کی بات تھی، روز کا ایک معجزہ جس نے دھیرے دھیرے ان کی غربت کو امیری میں بدل دیا۔ لیکن پھر انہیں روز ایک انڈے کا انتظار کرنا مشکل لگنے لگا۔ ان کی بے صبری بڑھتی گئی اور انہوں نے سوچا، ارے کیوں نہ بطخ کو کاٹ کر سارا خزانہ ایک ہی بار میں نکال لیں۔ یہ ایک بہت ہی احمقانہ خیال تھا اور اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوا۔ جب انہوں نے بطخ کو کاٹا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا، اور سونے کے انڈے دینے والی وہ نعمت بھی ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اور یہ بات اس قول میں کتنی صحیح کہی گئی ہے نا، کہ بطخ کو کسی تجسس نے نہیں مارا بلکہ ایک ایسی لالچ نے مارا جس کا کوئی انت ہی نہیں تھا، اور اس لالچ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ انہوں نے مستقبل کے لگاتار فائدے کے بجائے ایک لمحے کے فائدے کو چنا اور سب کچھ کھو دیا۔ تو اب ہمارے پاس 2 کہانیاں ہیں، دونوں کا انجام تباہی، لیکن دونوں میں لالچ نے اپنا کام الگ الگ طریقے سے کیا۔ آئیے ذرا ان کا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں تو دونوں کہانیوں کا خلاصہ صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف 3 دوستوں کی کہانی ہے جہاں لالچ دھوکے اور بے وفائی کی شکل میں آیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جان لے لی اور سبق ملا کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ دوسری طرف کسان کی کہانی ہے جہاں لالچ بے صبری بن کر آیا۔ اس نے روز کی نعمت کو ایک لمحے کی جلد بازی میں ختم کر دیا، اور اس کا سبق ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا۔ مطلب راستے الگ الگ تھے مگر منزل ایک ہی تھی، مکمل بربادی۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لالچ اتنا بڑا زہر ہے جو دوستی، عقل اور زندگی تک کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اصلی دولت آخر ہے کیا؟ اس کا جواب شاید ہمیں ایک اور چھوٹی سی کہانی میں ملے۔ یہ کہانی ہے احمد نامی ایک غریب لکڑہارے کی۔ وہ اپنی سادہ سی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اس کے پاس جو بھی تھا وہ اس پر شکر کرتا تھا اور اسی کو اپنی اصل دولت سمجھتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس نے شہر کی دولت اور چمک دمک دیکھی اور اس کے دل میں بھی مزید پانے کی خواہش جاگ اٹھی۔ اسے ایک موقع دیا گیا کہ وہ ایک خزانے سے جتنا سونا اٹھا سکتا ہے وہ لے جائے۔ یہ اس کے صبر اور اطمینان کا ایک امتحان تھا۔ احمد نے کیا کیا؟ اس نے لالچ میں آ کر اتنا سونا اپنی بوری میں بھر لیا کہ وہ اسے ہلا بھی نہ سکا۔ وہ اسی سونے کے بوجھ تلے پھنس کر رہ گیا۔ رات ہو گئی، وہ جنگل میں اکیلا تھا، بھوکا تھا اور ڈر رہا تھا۔ وہ سونا جو اسے امیر بنانے والا تھا اب اسی کی قید بن چکا تھا۔ اور بس اسی ایک لمحے میں احمد کو سب سمجھ آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اصلی دولت سونا نہیں ہے بلکہ دل کا سکون اور قناعت۔ قناعت یعنی جو آپ کے پاس ہے اس پر خوش اور مطمئن رہنا۔ یہی وہ احساس ہے جو لالچ کے زہر کا سب سے بڑا علاج ہے۔ تو یہ ساری کہانیاں ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ ترقی کرنے کی خواہش یعنی ایمبیشن اور لالچ کے بیچ میں آخر وہ کون سی باریک سی لکیر ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری آگے بڑھنے کی لگن کب ایک نہ ختم ہونے والی ہوس میں بدل گئی ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔